لڑکی، آج سوموار تھا، بقول تمہارے نیا سال، نیا دن اور نئی تاریخ۔ ہم نے بھی نئے سال کی ابتدا کیٹو کے سگریٹ، بے ذائقہ چائے اور چھاتی میں ہلکے ہلکے درد کے احساس سے کی۔ کیفے پہنچا تو سبھی لڑکیاں موجود تھیں۔ تم لوگوں نے نئے سال کی خوشی میں انگریزی گیت گائے، سیٹیاں بجائیں اور اپنا یہ جنگی ترانہ بار بار عوام کو سنایا، پڑے ہیں ہم اکیلے، کوئی باہوں میں ہم کو لے لے۔ تمہاری ساری سپاہ نے تقریباً 12 بجے سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ میں پڑاؤ ڈالا اور کوئی شور مچایا، اف پناہ۔ میں اس وقت منظور اعجاز کے ساتھ اپنے شعبے کے لان میں بیٹھا تھا۔ انہوں نے معنی خیز انداز میں ہنستے ہوئے پوچھا، تمہاری مریدنیاں آج بڑی خوش خوش لگ رہی ہیں۔ میں نے بے معنی مسکراہٹ کے ساتھ بات گول کر دی۔ اس وقت شاید 1 بجا ہوگا جب میں تم سے ملا۔ ابھی ہم بات کر ہی رہے تھے کہ دور سے خرم کی کار آتی دکھائی دی، اور اس شخص کو دیکھو، 100 گز پر ہی کار روک کر کھڑا ہو گیا، جیسے میں اسے کھا جاؤں گا۔ میرا دل تھا آج اسے چند منٹ وہیں کھڑا رکھوں، مگر تمہاری حالت دیکھ کر مجھے ترس آ ہی گیا۔ مجھے یوں لگا اگر بیک وقت ہم دونوں تمہارے سامنے آ گئے تو تم پاگل ہو جاؤ گی۔ تم خدا حافظ کہہ کر 3 بار اس کی جانب چلیں اور پھر پلٹ آئیں۔ جانے تم کیا کہنا چاہتی تھیں، مگر ہر بار کہہ نہ پائیں۔ میں نے سوچا جتنی دیر میں وہاں رہوں گا خواہ مخواہ تمہیں ذہنی پریشانی ہوگی۔ میں نے کہا تم اب جاؤ، اور خود وہاں سے لوٹ آیا۔ پھر کوئی 2 بجے تم ساری سہیلیاں خشک نہر کی ریت پر چلتے چلتے واپس ہاسٹل میں پہنچیں۔ پھر ہاسٹل کی پچھلی جانب نعیم اور اس کی منگیتر کے ساتھ سیر ہوتی رہی۔ کوئی 2:30 بجے کے قریب بخاری والے ہاسٹل میں جانا ہوا۔ 3 بجے محجبین اور طلت کے ساتھ نہر والی سڑک پر ٹہلنا ہوا۔ دوبارہ ہاسٹل کے گیٹ کے سامنے کہکہے پھوٹتے رہے۔ خرم تو کہیں جا کر شام کو آیا اور تم اپنے پورے بریگیڈ سمیت کار میں دھنس گئیں۔ کار حسب معمول ہمیں دھول کرتی ہوئی لبرٹی مارکیٹ کی جانب سرک گئی۔ کوئی 8:30 بجے واپسی ہوئی۔ صرف ایک بات قابل ذکر تھی کہ تم جاتے وقت پچھلی سیٹ پر بائیں جانب بیٹھی تھیں، مگر واپسی پر تم اپنی اصل جگہ پر تھیں۔ کچھ سنا تم نے؟ اس دنیا میں ہم سے حقیر لوگ بھی بستے ہیں، جن کی زندگی نشانے پا گنتے گنتے بیت جاتی ہے۔ میں نہیں کہتا یہ سارا وقت میرے نام کر دو، لیکن کوئی لمحہ ایک سانس جتنا طویل ہی صحیح اس شخص کو بھی ملنا چاہیے جس کے پاس تمہارے لمحات کی سب سے زیادہ قدر ہے۔ چلو خرم سے تمہارا ملنا مجبوری صحیح، مگر دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنا وقت کیوں قتل کرتی رہتی ہو؟ صبیحہ، غزالہ یا محجبین، اپنے اپنے مقام پر سبھی لوگ اچھے ہیں، مگر تمہارے قدم تو نہیں چومتے، مجھ جتنا پیار تو نہیں کرتے۔ عورت، کبھی تو کچھ اپنے دماغ سے بھی سوچ لیا کرو۔ سبھی کہتے ہیں آج نیا سال تھا، مگر مجھے تو اس کی ابتدا کا کوئی سراغ نہ ملا۔ انسان بھی کتنا کوہتا فہم ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ کسی خاص دن یا وقت کے کسی خاص نقطے پر نیا سال شروع ہوتا ہے، پھر وہ اس کی خوشی منانے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ نہیں سوچتا کہ زمانہ تو اس کے بنائے ہوئے ماہ و سال کی قید سے آزاد ایک طوفان بلا ہے، اور ہم تم اس بہاؤ میں 2 قطروں کی مانند صرف چند لمحوں کے لیے باہم ٹکرائے ہیں۔ ہم نے پھر سے فطرت کے اسی طوفان میں کھو جانا ہے، اندھے راستوں پر، انجانی منزلوں کی جانب، اندیکھی دنیاؤں میں جہاں سے لوٹ کر کوئی نہیں آتا۔ دہرانا اور لوٹنا فطرت کی عادت نہیں۔ زندگی کے اس بہتے سفر کی ابتدا ہے، نہ کوئی انتہا۔ ایک لمحہ دوسرے لمحے کے اندر موجود ہوتا ہے، جو ہر لمحہ نئے سے نیا ہے۔ چلو خیر،
اپنی ناسمجھی کی بنا پر ہی اگر کوئی اسے نئے سال کا آغاز جان کر خوش ہو لے تو اسے بھی غنیمت جاننا چاہیے۔ اگر تم بضد ہو کہ آج واقعی نیا سال ہے تو یقین جانو یہ نئے دکھوں کا سال ہے، پرانے دکھوں کی کوکھ سے جنم لینے والے نئے دکھوں کی ابتدا کا پیغام۔ تمہارے اسی نئے سال کے کسی حصے میں ہم دونوں نے یونیورسٹی کو خیر باد کہنا ہے، اسی نئے سال نے تمہیں مجھ سے چھین لینا ہے، پھر شاید کوئی ایسا نیا سال نہ آئے جس کے پہلے دن تم مجھ سے چند قدم دور بیٹھی خوشی کے گیت گاؤ، پھر شاید ایسی حسین صبح میرے مقدر میں نہ ہو جس کی آمد پر تمہارے مسکراتے ہونٹوں سے نیا سال مبارک سنوں۔ بہت ممکن ہے کوئی نیا سال تمہیں تو خوشی کے گیت گاتے رہنے کے قابل کر دے، مگر میں اس لمحے تمہاری آواز کے رس سے جانے کتنے دور زندگی کے بوجھ تلے سسک رہا ہوں گا۔ تم ہی بتاؤ، یہ وقت، یہ عمر، فراغت کے یہ لمحے، یہ میٹھے میٹھے درد، یہ سب کچھ بھلا کہاں ہوگا؟ مجھے تمہارے اس نئے سال کی حقیقت کا احساس بھی ہے اور آنے والے سیاہ لمحات کی پرچھائی بھی دیکھ رہا ہوں۔ جبھی تو میں اداس تھا، تم نے نیا سال مبارک کہا تو میں بمشکل تمام مسکرا پایا تھا۔ کل شام تمہیں ایک نظر دیکھنے ہاسٹل کی جانب گیا، خوشیوں کے بادل تمہارے ارد گرد برس رہے تھے اور تم ساڑی کا پلو واہ کیے کہہ سمیٹنے میں مصروف تھیں۔ تمہارے ارد گرد حوروں کا جمگھٹا تھا، ساتھ کچھ فرشتے بھی تھے۔ میں نے اپنی حسرتوں کی جہنم میں کھڑے ہو کر تمہاری ہستی بستی کائنات کو دیکھا، پھر دور ہی سے لوٹ گیا کہ تمہارے بہشت پر مجھ گناہگار کا سایہ نہ پڑے۔ میں تو جنت سے نکالا ہوا انسان ہوں، ڈرتا ہوں کہ تمہارے رضوان نے مجھ جہنمی کو دیکھ لیا تو اسے تکلیف ہوگی۔ لو آج کی تازہ خبر سنو، تمہارے سٹنٹ مین نے ایک بہت حسین لڑکی کو رام کر لیا ہے۔ یقین کرو بہت ہی خوبصورت شے پر شبخون مارا ہے، فائن آرٹس کی کوئی نایاب تصویر ہے۔ سنا ہے کئی گیلریوں میں اس کی پہلے بھی کامیاب نمائش ہو چکی ہے۔ دیکھو نا اس غریب کی بھی خدا نے سن ہی لی، تمہارے پیچھے پھر پھر کر خوار ہو گیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں یہ خبر یحییٰ خان کے اقتدار چھوڑنے سے زیادہ اہم ہے اور اسے قومی خبر نامے میں نشر کیا جانا چاہیے۔ جرنلزم والی چے گویرن آج ملی تھی، کہہ رہی تھی تم سے بھی ملنے جائے گی، پھر آئی تھی کیا؟ بڑی اچھی لڑکی ہے۔ ہاں سچ، دن کے وقت میرے ساتھ جو سمارٹ سا لڑکا تھا، میرا دوست تعظیم ہے، اس وقت میرے ساتھ ہی کمرے میں لیٹا ہے۔ لندن میں تھا تو میں نے اسے تمہارے متعلق بتایا تھا، اسے بہت شوق تھا، ویسے اس نے تمہیں پسند کیا ہے۔ اس شخص کا اس میں کیا کمال، تم ہو ہی اس قابل۔ اسے دیکھو پی ایچ ڈی کر کے یہاں بھاگ آیا ہے، خیر جلد ہی رائے راست پر آ جائے گا، تم سے ملواؤں گا، بڑا پیارا آدمی ہے۔ اب تو ہونٹ بھی جل اٹھے ہیں۔ پیار۔